अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज हम अगेन माजिद साहब के साथ वीडियो व्यूअर्स आज हम माजिद साहब के साथ निकले हुए हैं। माजिद साहब उम्र का ट्रीट दे क्या है तो अब हम यहाँ पे हैं, बुलाया हुआ है तो यहाँ पे जो भूख लगी है, माजिद साहब को भूख लगी है। भूख लगी है आपको? अभी कुछ ऑर्डर किया। अच्छा, तो माजिद साहब से आप पूछ रहे हैं, माजिद साहब कह रहे हैं कि शेक और जूस में फर्क, शेक और जूस में फर्क। तो माजिद साहब शेक और जूस में क्या फर्क है? शेक में मेरे मुताबिक शेक उसको कहते हैं, लोग भी शायद लोगों को भी शेक इसको कहते हैं जिसमें हम दूध डालते हैं। शेक उसको कहते हैं जिसमें हम दूध डालते हैं। अच्छा, और जूस उसको कहते हैं जो फ्रेश हम जूस निकाल ले, जैसे हम सेब का जूस निकाल ले या गन्ने का जूस निकाल ले, सही, या हम ऑरेंज का जूस निकाल ले फ्रेश, उसको कहते हैं जो जिसमें दूध ना हो। अच्छा, उसको जो है ना, हर वो चीज जिसमें दूध हो तो वो शेक है। और हर स्मूदी भी कहते हैं उसको, स्मूदी तो डिफरेंट चीज है थोड़ी सी। अच्छा, स्मूदी क्या है? स्मूदी अलग चीज है ना, उसमें प्रोटीन और ये चीजें मिक्स होती हैं। सही सही सही। केला होता है, मतलब केला तो शेक में भी होता है लेकिन उसमें वो थोड़ा सा अलग होता है। सही सही सही। खासकर ये जो है ये क्या एथलीट्स यूज करते हैं ज्यादातर उस चीज को। जी। तो आज माजिद साहब ने हमारे इल्म में ये इजाफा किया है। हम यहाँ पे आए हुए, फिर 6 आए हुए, तो उन्होंने कहा कि शेक का ऑर्डर देते हैं। तो दूसरा बंदा है कि शेक नहीं है जूस है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने शेक पीना है। तो हमने इनसे पूछा कि शेक और जूस में क्या फ़र्क है, तो आज हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो ये एक नई इम्पोर्टेंट बात हमने सुनी है। ये म्यूज़िक जो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो ये हमने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं। क्योंकि माजिद साहब अभी उम्रा करके आए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे तो वो तो पहले भी करते। अच्छा, तो ये शेक है कि जूस है भाई? ये आपका جوس جوس هغه ته وایي کنه لکه اوس دا اپل دی کنه هغه نه چې اوبو بس اوس ته صحیح خبره جاي. او شیک چې کم هغه ای چې لکه پي ور واچي نه نه پي ور واچي هغه نه جوس جوړ شیک ابل چې هغه چې اوبو ملو بس آ جوس. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے کہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ شیک اور جوس میں کیا فرق ہے. تو یہ ماجد صاحب اب آپ شیک پی رہے ہیں کہ جوس پی رہے ہیں؟ یہ میں بنانا شیک. شور سوچ رہے اگر بنانے کا ہم جوس نکال لیں؟ بنانے کا جوس نہیں نکل سکتا. کیوں؟ کیسے نکالو گے؟ بنانے سے پانی نہیں نکلتا. پانی نہیں ہوتا بنانے سے نہیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ بنانا جو ہے نا وہ انسان کو سب سے زیادہ انرجی دیتا ہے. تو پانی دیتا ہے نا, تو اس میں وہ پانی الگ چیز ہے نا. اچھا, انرجی پانی میں تھوڑی ہے. پانی میں کیا ہے؟ پانی تو بس کیا کہتے ہیں یار, کیا کہیں گے آپ کو, پانی دی ہائیڈریشن کے لیے. نہیں بس یہ مان لیں کہ شیک اور جوس ایک ہے بس. نہیں ماجد ما تو جانا نو آیا.
آج ماجد جو ہے نا وہ ہمیں ایک یہ کیا کون سی جگہ ہے؟ یہ فیز 1 ہاں فیز 1 میں افغانی برگر کھانے آئے ہیں. حیدرآباد. اچھا میں افغانی برگر کھانے آئے ہیں اور افغانی برگر کے ساتھ ساتھ شیک. آپ سب کو تو پتہ ہے کہ شیک اور یار میرے ہلکے بن گئے کمزوری ویکنس کی وجہ سے کہ کیا ہے خوشی کی وجہ سے کہ نہیں. اچھا 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 خوشی آپ لوگ وہ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کیوں خوش ہیں لیکن اللہ کرے کہ ہم سب خوش ہیں اور ہم یہ خوشی بار بار دیکھیں. نہ ماں خود میں ورک آؤٹ کرے یہاں پہ. ہاں تو ہم اب یہ کھانے آئے ہیں شیک اور جوس میں آپ فرق جان سکے ہیں. شیک جو ہے نا شیک وہ ہوتا ہے جس میں دودھ ہوتا ہے. شیک اور جوس میں کیا فرق ہے؟ شیک اور جوس میں یہ فرق ہے کہ وہ تو میں نے بتایا تھا یار. پھر بتا دے یار شیک میرے مطابق ہاں شیک وہ ہوتا ہے جس میں دودھ ہوتا ہے ہاں سے بنتا ہے. اور جوس جوس ہوتا ہے جو ہم فریش نکالتے ہیں جیسے اورنج جوس ہو گیا مشکنے کا جوس ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جوس ہے. ٹھیک ٹھیک. میرے مطابق تو یہ اب ہمارے ساتھ جو کھا رہے ہیں یہ افغانی کیا ہے؟ یہ افغانی پلیٹر ہے. یہ دیکھیں چپس ہے سیخ کباب ہے اس کے ساتھ سلاد ہے روٹی ہے اور یہ مائنیز ہے لیکن یہ مائنیز گھر میں بنا ہوا ہے. یہ بازار والا مائنیز ہے. اس کے ساتھ چٹنی ہے اور بہت سارا اور مال ہے. ٹھیک ہے تو افغانی برگر میں یہ سارے مزے ہیں اور یہاں پہ ہم کبھی کبھی آتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. جی ماجد صاحب آج تو آپ یہ کیوں ڈائٹ پلان خراب کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار چیٹ ڈے ہوتا ہے. اچھا یہ چیٹ ڈے ہے آپ کا. چیٹ ڈے میں خراب کرا ہے کوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ماجد چوکے چکے مار رہا ہے ایسے چوکے چکے مار رہا ہے. استغفر اللہ اللہ یہ ہائی چکا ہوگا اور یہ بات جو ہے نا یہ کے ساتھ میں اس نے یہ تو دوسرا بھی کر دیا اس کے ساتھ. تو ماجد چوکے چکے مار رہے ہیں. اب پھر سے بالر بڑا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے. پاکستان اور سری لنکا کا میچ چل رہا ہے. آخری بار ہے مقابلہ بہت سخت ہے اور یہ دیکھیں ایک مائنیز کا تو ستیہ ناش کر دیا اس نے اور پھر اس کے بعد اللہ اور یہ چکا. ایسا ہے کہ ماجد مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کھاؤ لیکن میں نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے اور بہت مشکل سے اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کنٹرول ہوا نہیں ہے کر رہا ہوں. تو اس لیے میں اب بھوک لگی ہے یہ نہیں کہ بھوک نہیں لگی لیکن شیک بھی گزارا کر رہا ہوں. یہ میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل بڑا کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا یہ ایسے سکسر اور چوکے چکے مار رہے ہیں ماجد. کوئی بھی بال جو ہے نا وہ خالی نہیں جا رہا. فل اسٹاپ کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن ہم کیا کریں اب ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے تماشائیوں کی طرح دیکھ ہی سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی نفس کو کنٹرول کریں اور نفس کو کنٹرول کرنا صرف یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے لوازمات دیکھیں تو اس کے سامنے دل کو بڑا کریں
اور یہ سوچے کہ اتنی خواری اور اتنی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو کم کیا ہے، اور اب اگر میں یہ کھاؤں گا تو پھر سے میرا ویٹ بڑھ جائے گا. اب ماجد، آپ کہیں گے کہ ماجد کو کیوں یہ ایشو نہیں ہے، تو ماجد تو بیسیکلی فل فلیج اسپورٹس مین ہے. یہ کل جائے گا 5 10 20 چکر مارے گا اور سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. یہ ساری کیلریز اور یہ سارے کاربز جو ہیں یہ وہ نکال لے گا، لیکن ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہم اتنی جلدی اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں. اس لیے جب بھی ایسا ہو، آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسی چیز لے کے آئیں جو کہ آپ کو موٹا کر سکتا ہے، موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے دل کو بڑا کرے. دیکھیں یہ شیک میں پی رہا ہوں، اس شیک میں نہ برف ہے، بالکل گرم ہے. اس شیک میں چینی نہیں ہے، بالکل پیور کیلا ہے. تو اب کیا کریں، مجبوری ہے، کیونکہ بہت مشکل سے اپنے آپ کو واپس ریٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی تو اب آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ ہم کچھ نہیں کرنے آئے، بس وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے آج گھر نہیں جا رہے ہیں؟ وجہ تو آپ بتاؤ کر نہیں جا رہے. بس کیا کہیں، ہاں وجہ آپ بتائیں نا. یا وہ وجہ آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں وجہ کوئی نہیں ہے ہمارا، بس ایویں، بس دل تنگ ہے تو بس دل بہلانے کے لیے مذاق اچھا ہے، پتہ نہیں ویسا کچھ ہے تو خیال اچھا ہے. خیال اچھا ہے. اچھا تو ہم بھی اپنے خیال کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، لے لیا ہے. اچھا زیادہ نہیں، ہاں بہت زیادہ سفر کیے اس چیز کے پیچھے، ابھی آئے ہیں اور یہ آخر کر مل گیا. اور آخر کار یہ مل گیا. کیا ہے گدڑ سنگھ؟ ہاں گدڑ سنگھ یہ. ابھی ہم چیزز جا رہے ہیں. چیزیں جا رہے ہیں. ہاں چیزز میں دیکھیں، چیزز جا رہے ہیں، دیکھیں وہ سامنے. تو اب چیزز جاتے ہیں. ماجد کہتے ہیں کہ پیزا کھاتے ہیں، تو پیزا تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن ہم ہی جا رہے ہیں. جی تو اب ہم واپس آ گئے ہیں اور تقریباً کدھر سے؟ یہ اتنا پھر کے آئے نہیں ہے، کدھر سے پھر کے آ گئے ہیں. ایچ بی کے گئے ہیں، آپ نے افغانی برگر بھی کھایا اور تھوڑا ورک آؤٹ بھی کر لیا. اب آپ نے عمرے کے بعد آپ نے پہلی دفعہ ورک آؤٹ کیا، تو کیسی فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں. اچھا ویٹ لاس کی تو آلریڈی آپ نے کیا ہے. ہمارا ویٹ لاس نہیں ہو رہا، یہ اس کا ہمیں کوئی ترکیب بتائے، کوئی مسئلہ آ جائے. ترکیب تو کوئی نہیں ہے، بس ٹریننگ ریگولر کریں. تو ٹریننگ تو میں 6 مہینوں سے ریگولر کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک چیز کنٹرول، کھانے پہ کنٹرول کریں. بس کھانا ہر چیز نہیں کھانی نا. اچھا میں تو ہر ایک چیز کھاتا بھی نہیں ہوں، لیکن چلو آپ کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی نہ ہوا تو کیا؟ نہیں پھر ہوگا انشاءاللہ. اچھا. اور کیا وہ آپ مجھے بتا رہے تھے نا کہ ابھی وہ جو ہم ادھر بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ کچھ بیڈ کاربز ہوتے ہیں، کچھ گڈ کاربز ہوتے ہیں، کہ نہیں اس کے بارے میں آپ پھر کسی اور بلاگ میں؟ وہ میں بتا دوں گا یار، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ہاں جی ہاں. کاربز اور بیڈ کاربز کے بارے میں نے بتایا یار. اصل میں نا ویٹ جو گین ہوتے ہیں نا، اصل یہ کاربز کی وجہ سے گین. صحیح ہے جی. تو کاربز کے ٹائپس ہیں نا، ٹھیک ہے. کچھ گڈ کاربز ہیں اور کچھ بیڈ کاربز ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بیڈ کاربز ہیں نا، وہ ہمارے بلڈ لیول کو جو ہے نا سپائک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی ڈائجیشن ہماری باڈی میں بہت جلدی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب ڈائجیشن جلدی ہو جاتی ہے تو پھر وہ فیٹ میں جو ہے نا کنورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ مطلب ڈیسک جاب کرتے ہیں نا، لائک جو زیادہ تر لوگ جو ڈیسک جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیسک جاب سے مراد کہ مطلب آفس ڈیوٹی کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے. اور جو لوگ بیڈ جاب کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بس صبح اٹھتے ہیں
مطلب گھر میں بیڈ جاب بھی ہوتا ہے. بس سیم بھی یہ سیم ہے, اچھا, دونوں ٹھیک. سیم ہے کیونکہ بیٹھنے والا کام ہے, ٹھیک ہے. جی تو بیٹھنے والے کام میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ورک آؤٹ ہماری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو فزیکل ورک آؤٹ جب نہیں ہوتی اور ہم اوپر سے کاربس کی انٹیک زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو فزیکل ورک آؤٹ جب نہیں ہوتی اور ہاں, اور ہماری جو ہے نا انٹیک زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کاربس کی انٹیک زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اتنی انرجی نہیں چاہیے ہوتی پھر, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری جتنی فزیکل ورک آؤٹ ہے ہم ماڈریٹ کر رہے ہیں, لائک ہم جو ہے نا ہائی انٹینس مطلب کر رہے ہیں, کوئی بھی ورک آؤٹس کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری انرجی اس میں جو ہے نا یوز ہوتی ہے. پر اب ہماری عمر سے خف ہے. نہیں یار, کیونکہ وہ عمر کے بعد آپ کی مطلب مبارکی کے لیے نہیں آئے. اچھا, تو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں نا, تو نہیں میں اس طرف. اچھا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ چیز اس طرح ہوتی ہے کہ تم اتنے اسمارٹ کیوں لگ رہے ہو, میں اتنا موٹا اس کیمرے میں کیوں آ رہا ہوں, یہ مجھے بتاؤ. پہلے یہ مسئلہ سالو کریں, میرا مسئلہ سالو کریں. کابس اس کے لیے بھی ایکسرسائز ہے نا. یہ میرا منہ جو ہے نا یہ چھوٹا ہو جائے آپ کی طرح. ببلز کا ہے, ٹھیک ہے. ببل, تو ببل میں تو شوگر ہوتا ہے. خیر کوئی ایشو نہیں یار, ایک ببل سے کیا ہوتا ہے پورے دن میں کرتا. دیکھیں آپ کا فیس کتنا چھوٹا ہے نا, میرا صحیح ایسے ہے جیسے گوشت پہ پڑپ کر کے لگایا گیا ہے. تو یہ اچھا سوری میں تو اچھا کابس کے بارے میں. تو کابس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے نا کہ مطلب اگر ہماری مطلب کوئی ڈیسک جاب ہے یا ہم مطلب کوئی فزیکل ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو فزیکل ورک آؤٹ جب ہم نہیں کرتے اور ہم کاربس کی انٹیک کو زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کاربس کی انٹیک جب زیادہ ہوتی ہے ہماری باڈی میں تو ہمیں اتنی انرجی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو جو ایکسٹرا ہمارے کاربس ہوتے ہیں وہ ہمارے فیٹ میں جو ہے نا کنورٹ ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے کیا کہتے ہیں فیٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس کو برن کرنے کے لیے پھر ہم فزیکل ورک آؤٹ یا تو کریں گے, ٹھیک ہے, یا تو پھر کاربس کو کم کریں گے, ٹھیک ہے, کاربس انٹیک کم کریں گے. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو ہمارے اندر جو فیٹس بنے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ انرجی میں یوز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے ایک تو ہمارا ویٹ بھی لاس ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ اچھا فیل کرو گے, ٹھیک ہے, اس چیز کے ساتھ. اور ایک چیز اور ہے کہ ڈائبٹیز کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی. ہاں, انسولین کے بارے میں کہ لوگ. تو ڈائبٹیز کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز بھی جو ہے نا یہ کاربس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کچھ اچھے کاربس بھی ہے, یہ نہیں کہ مطلب برے کاربس, سارے برے نہیں ہے. تو یہ جیسے ہاں, تو یہ جو ہے نا میں برے کاربس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ پھر یہ لوگ سرچ کر لیں گے کون سے گڈ کاربس ہے, بیڈ کاربس ہے. روٹی بری کاربس ہے کہ اچھی کارب, بس آپ کو پتہ ہے کہ کون سی, وہ تو بہت خطرناک کارب ہے. تو اچھا, روٹی از ناٹ اے گڈ کارب. تو یہ جو ہے نا مطلب آپ لوگ وہ گوگل میں سرچ کر رہے, پورا لسٹ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا, ٹھیک ہے, گڈ کاربس کا بھی بیڈ کاربس کا بھی, ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گی کیونکہ اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. اب میں کچھ چیزیں بتاؤں گا تو وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی, کچھ چیزیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے پھر چوز کر سکتے کہ یہ چیزیں ہم لے سکتے, ایزیلی اویلیبل ہیں یہاں سے وہاں سے, ٹھیک ہے. تو ہم ڈائبٹیز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز جو ہے نا یہ بھی کاربس. تو کاربس کی انٹیک جب زیادہ ہوتی تو ہماری جو بلڈ ہے, ہم ایسے جو بیڈ کاربس ہیں اس کی انٹیک ہماری زیادہ ہوتی, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کون سے کاربس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ٹرینرز ہوتے ہیں یا باقی جو فٹنس ٹرینر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا, تو وہ کاربس بھی لیتے ہیں نا, تو وہ گڈ کاربس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم بیڈ کاربس لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا بلڈ فلو کیا کہتے ہیں بلڈ جو ہے نا وہ اسپائک کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو انسولین ایک باڈی میں ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, انسولین کا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے جو ہے نا بلڈ شوگر لیول کو جو ہے نا بیلنس کرتا ہے, مطلب بلڈ مطلب ایوریج میں لے کے آتا ہے, مطلب 120 130 نارمل ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہمارا اگر روز کا یہی معمول ہے کہ ہم کاربس زیادہ سے زیادہ انٹیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ تو نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. اب یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا شوگر لیول جو ہے نا وہ 500 تک بھی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 300 تک بھی چلا ہے, 400 تک بھی, لیکن یہ تو ہم نوٹ نہیں کرتے نا, ہمیں ہی پتہ چلتا. تو اس چیز کو اگر ہم نوٹ کریں نا تو پھر پتا چلے گا اس چیز کا, لیکن نوٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے نا یہ ایک انسولین جو میں نے ابھی بتایا کہ انسولین ایک سسٹم ہے باڈی میں, وہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر روز کا یہی معمول ہوا کہ مطلب آپ کاربس انٹیک زیادہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا انسولین جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. جب انسولین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جو آپ کا شوگر لیول ہے, مطلب وہ
جو ہے نا اس کو لیول میں نہیں لے تو اس لیے ہم پہلے انسولین لگاتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لیول میں لے کے آئیں, تو اس کے لیے جو ہے ہم باہر سے انسولین کو انجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو مطلب قدرت نے ایک زبردست سسٹم رکھا ہے, لیکن جب وہ فیل ہو جائے تو پھر ہم اور وہ فیل ایسے ہوتا ہے کہ روز روز اگر کسی چیز پہ میں مطلب ایک بندہ ہے اس کا ہے مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 20 kg اٹھا سکتا ہوں, اور میں اس کو کہوں کہ نہیں آپ 40 kg اٹھائیں گے, روزانہ اٹھائیں گے, تو اس میں کچھ نہ کچھ مطلب یا تو انجری ہوگی, اس کی کسی پارٹ میں انجری ہوگی یا کچھ اور اس کو کوئی ایشو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے نا کہ مطلب وہ کچھ دن اٹھا لے گا, یہ نہیں کہ وہ نہیں اٹھا سکے گا, لیکن اگر روز روز میں اس کو یہی کرواؤں, ٹھیک ہے, اور نہ کچھ ریکوری نہ کچھ اور نہ اس طرح کے سسٹم کوئی نہیں, تو وہ اس کی وجہ سے نا پھر وہ اس لیے یہ ماجد کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہاتھ ہولا رکھ کے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے, اور اسپیشلی جب آپ پرائے ٹیبل پہ بیٹھے تو پرائے ٹیبل پہ بیٹھے تو وہاں پہ چاول بھی ہوتے ہیں سارے, سب کچھ ہوتا ہے نا. ہاں, تو یہ چیزیں اگر آپ کسی اچھے گھر میں اوائڈ بھی نہ کریں, مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل کاربس کو بند کر دیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس میں مطلب کیٹیگریز بنائے نا کہ گڈ کاربس کون سے وہ لے, باقی جو ہے نا یہ بیڈ کاربس وہ چیزیں نہ لے, ٹھیک ہے. تو وہ جب کیٹیگرائز ہو جاتا ہے پھر ایزیلی آپ جو ہے نا اپنے ویٹ کو بھی مینٹین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ڈائبٹیز سے بھی بچ سکتے ہو, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. جی. اچھا, تو ہمارے ویورز کو آپ اینڈ میں کیا کہیں گے؟ اینڈ میں ہم یہی کہیں گے کہ ابھی گھر میں کچھ مہمان آئے. اچھا, تو آج آپ بیڈ کاربس کھائیں گے کہ گڈ کاربس؟ آج مجھے لگ رہا ہے کوئی بیڈ کاربس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آج مجھے بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ یار آپ تھوڑا جلدی آئیں, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں کا مشہور ہے پینڈا بہت مشہور ہے, تو آج دیسی مرغوں میں پینڈا بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو بیڈ سے بھی بہت خطرناک کام ہے. اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں یار, کیا اس کو کہتے ہیں, دیسی گھی. ہاں دیسی گھی, سوری, تو دیسی گھی بھی ساتھ میں ہوتا ہے, وہ بھی ڈال کے نا اس کا مزہ ہی, اور بوائل انڈے ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دن ہم اس پہ بھی ایک ولاگ بنائیں گے ڈاکٹر صاحب, میں جب آپ کو انوائٹ کروں گا نا تو اس پہ پھر ہم ولاگ. ماجد صاحب ایک بہت زبردست کوک ہیں, کوکنگ میں ان کی بہت ایکسپرٹی ہیں. اس امید کے ساتھ جی پولیس آ گئی ہے. السلام علیکم. اس امید کے ساتھ ہمارے ویورز کو آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں. ہاں, قورم دیجیے. بس ہم اینڈنگ کرنے والے تھے, لیکن یہاں پہ کچھ لوگ آ گئے, ان کو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے, بلیک شیشے بھی ہیں اور اندھیرا بھی ہے, تو پتہ نہیں ان کو کچھ اور شک ہو گیا. ہم کو نہیں پتا کہ ہم ابھی آئے ہیں, ہم ابھی تک آئے ہیں. اور ماجد صاحب ابھی عمرے سے آئے ہیں. تو پینڈے کا ہم بتا رہے تھے, ہاں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک دن کریں گے پروگرام, ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑا اچھا پروگرام کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ دوسرے لوگ آ جائیں, ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کریں, اور بیل کا آئیکن دبائیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور بس یہی, اور تو کچھ نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, خوش رہے. چلیے, یہ لوگ تو چلے گئے. تو اور آپ لوگوں کو ویورز, اگر ماجد صاحب عمرے سے آئے ہیں, اگر آپ کو پانی چاہیے, کھجوری چاہیے, تو آپ ہمارے ہاں وزٹ کریں, پاکٹ لیٹ آئے تو وہاں پہ. اور آپ کو اگر سب سے کھجور اور پانوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دعا ہے ماجد صاحب کی. تو ماجد صاحب کی دعا بہت ضروری ہے. 40 دن تک ان کے اثرات ہیں. میں کوئی پیر نہیں ہوں. نہیں, جب آپ عمرے سے آئیں یا حج سے آئیں تو 40 دن تک آپ کی دعا اسی طرح قبول ہوتی جیسے آپ خانہ کعبہ میں ہیں, میں نے یہ سنا ہے. تو ہماری ویورز کے لیے بھی دعا کرو, ہماری لیے بھی کرے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.